مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، جس کو والبعث بعد الموت کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے اور مٹی ہی کے اندر تم لوٹ جاؤ گے اور پھر ہم تمہیں مٹی ہی سے واپس اٹھائیں گے۔ جس دن سارے مردے زندہ ہوں گے وہ قیامت کا دن کہلاتا ہے۔ قیامت حساب و کتاب، جزا اور سزا، یہ قرآن کریم کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو، اس میں حساب و کتاب کو، وہاں کی جزا اور سزا کو یہ ساری چیزوں کو قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت اچھے لوگوں پر قائم نہیں ہوگی بلکہ قیامت برے لوگوں پر قائم ہوگی۔ بے دین، بددین، بے حیا، نافرمان، ایسے لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جب یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہو جائے گا اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنا وقت پورا فرما کر اور دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو پھر قیامت بہت نزدیک آ جائے گی۔ دھیرے دھیرے کر کے ایمان والے ختم ہو جائیں گے، دنیا میں بے ایمان لوگ رہ جائیں گے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو سورج مشرق سے نکل کر مغرب میں غروب ہوتا ہے، یہ سورج واپس مغرب سے نکلے گا اور آدھے آسمان پر آ کر واپس مغرب میں لوٹ جائے گا۔ اس دن سے توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، اس دن کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، سورج شام کو مغرب میں جب غروب ہوتا ہے تو یہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے گا، اللہ سے اجازت مانگتا ہے کہ میرے لیے اب کل کیا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو مشرق سے نکلنے کا حکم فرما دیتے ہیں۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ مغرب میں غروب ہو کر اللہ سے مشرق سے نکلنے کی اجازت مانگے گا، حق تعالی شانہ کا حکم ہوگا کہ جہاں سے آیا ہے وہیں لوٹ جا۔ چنانچہ سورج بجائے مشرق سے نکلنے کے مغرب سے نکلے گا اور آدھے آسمان پر آ کر واپس مغرب میں لوٹ جائے گا۔ یہ قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک آخری علامت ہوگی اور اس دن سے کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا باقی نہیں رہے گا، دنیا میں سوائے برائیوں کے، بدکاریوں کے، بے حیائیوں کے دوسری کوئی چیز نہیں ہوگی، تو اس دن اللہ کائنات کی کسی چیز کو باقی رکھنا گوارا نہیں فرمائیں گے اور پوری دنیا توڑ پھوڑ کر درہم برہم کر دی جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت لوگوں پر اچانک قائم ہوگی۔ چار مقرب فرشتے ہیں اللہ کے
وہ چاروں کی بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کا پیغام نبیوں کے پاس لایا کرتے تھے، یہ ان کا کام تھا۔ جب سے نبوت کا دروازہ بند ہوا اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پردہ فرمایا، جبریل امین کا آنا بھی بند ہو گیا۔ پورے سال میں ایک مرتبہ شب قدر میں تشریف لاتے ہیں اور پوری رات دنیا میں رہتے ہیں۔ ان کے ساتھ جو فرشتے ہوتے ہیں ان کو اس بات کی ترغیب ہوتی ہے کہ آج مسلمان اگر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے ساتھ نماز میں شریک ہو جائیں، دعا مانگ رہا ہے تو اس کے ساتھ دعا میں شریک ہو جائیں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ اسی طرح حضرت اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام، ان کا کام سور پھونکنے کا ہے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ انتظار میں ہیں اس بات کے کہ جب بھی اللہ کا حکم ہوگا وہ ایک پھونک ماریں گے اور ان کی ایک پھونک میں اتنی طاقت ہوگی کہ دنیا کی کوئی چیز اپنی جگہ قائم نہیں رہے گی۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت، یہ سب کچھ قیامت میں ہوگا۔ سورج بے نور ہو جائے گا، چاند بے نور ہو جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، پہاڑ چلنے لگیں گے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ اس دن پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے، کالعہن المنفوش، جس طرح روئی جب روئی کو دھننے والا دھنتا ہے اور اس کے بار بار لکڑی روئی پر مارنے کی وجہ سے جس طرح روئی کے ذرات اڑتے ہیں، بالکل اسی طرح پہاڑ ہواؤں میں اور فضاؤں کے اندر اڑنے لگیں گے، یعنی بے حیثیت ہو جائیں گے۔ پوری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ یہ ان کی ایک پھونک میں طاقت ہوگی، لیکن یہ اس طرح ہوگا کہ دنیا میں لوگ اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سور پھونکنے کی آواز سب سے پہلے اس آدمی کو سنائی دے گی جو اپنے اونٹ کو پانی پلانے کے لیے اس کے حوض کو لیپ رہا ہو، ٹھیک کر رہا ہو۔ ایک کپڑا بیچنے والا کپڑے کے تھان کو کھول کر اور اس کو ناپ رہا ہو، عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہو، کسان اپنی کھیتی میں مشغول ہوگا، بازاری لوگ اپنے بازار میں ہوں گے، اور اچانک ایسی خطرناک آواز سنیں گے جس کی وجہ سے ان کے دل پھٹ جائیں گے اور پوری دنیا کے جاندار یکلخت ختم ہو جائیں گے۔ کسی کو ذرہ برابر اور ایک سیکنڈ کے برابر مہلت نہیں دی جائے گی۔ جو جس حال میں ہوگا اسی حال میں بے ہوش اور مدہوش ہو کر مر جائے گا اور اس پر موت واقع ہو جائے گی۔ انسانوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے۔ روایتوں میں آتا ہے، قرآن کی آیتیں اس بات پر شاہد ہیں کہ اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام 2 مرتبہ سور پھونکیں گے۔ ایک مرتبہ ان کی پھونک سے پوری دنیا کے جاندار مر جائیں، کوئی جاندار اس میں باقی نہیں رہے، یہاں تک کہ آسمان کے فرشتوں کو بھی اس بات کا حکم ہوگا کہ وہ بھی مر جائیں۔ جبرائیل، اسرافیل، میکائیل سب ختم ہو جائیں گے اور اس پوری کائنات کے اندر کوئی بھی سوائے خدا کے نہیں ہوگا۔ اس دن حق تعالی شانہ پکار کر یہ بات فرمائیں گے، لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کا راج ہے، آج کس کی بادشاہت ہے؟ اور اس سوال کا کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ کہاں ہیں وہ جو زمین پر اکڑ کر چلتے تھے؟
اور یہ کہتے تھے یہ ملک میرا، یہ زمین میری، یہ کارخانہ میرا، یہ علاقہ میرا، یہ گاؤں میرا، یہ صوبہ میرا۔ اللہ کی اس آواز کا کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا کہ آج کس کا راج ہے، بولے بتاؤ کس کی بادشاہ۔ پھر حق تعالی شانہ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، ایک اکیلے اللہ کی بادشاہت ہے، آج اسی کی تھی، اسی کی ہے اور اسی کی رہے گی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس طرح 40 سال کا عرصہ بالکل خاموشی کے ساتھ گزرے گا اور پوری دنیا کی فضا میں اور کائنات کے اندر کوئی جاندار نہیں۔ 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرما کر حکم فرمائیں گے اور وہ دوبارہ سور پھونکیں گے، تو پھر ساری دنیا کی چیزیں اللہ کے حکم سے بحال ہوں گی۔ زمین کو اللہ تعالیٰ کھینچ کر ربڑ کی طرح پھیلا دیں گے اور اس کے جتنے نشیب و فراز، جتنی اونچی نیچی ٹیلے، پہاڑ، عمارتیں، مکانات، کوئی چیز، سب چیزوں کو برابر کر کے زمین بالکل سفید ہموار میدان کی طرح ہو جائے گی۔ اس لیے کہ حق تعالی شانہ کو آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے آخری انسان تک سب لوگوں کو جمع کرنا ہو، اس لیے زمین کھینچ کر بڑی کر دی جائے گی۔ اسرافیل علیہ السلام کے دوبارہ سور پھونکنے کی وجہ سے زمین سے لوگ ایسے نکلیں گے جیسے بارش کے بعد میں زمین سے پودے اور ہریالی اور گھاس اگتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، جب آدمی مر جاتا ہے اور خاک میں بالکل مل جاتا ہے، پھر اللہ اس کو دوبارہ کیسے زندہ کریں گے؟ حق تعالی شانہ نے قرآن کریم میں بھی جگہ جگہ اس کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا تم کبھی جنگل سے گزرے ہو، بنجر زمین سے گزرے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے نبی گزرا ہوں۔ کہ کیا حال ہوتا ہے کہ بالکل کالی پڑی ہوئی ہوتی ہے، زمین خشک ہوتی ہے، کوئی پودا اور ہریالی اس پر نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر بارش نازل ہوتی ہے، پھر دوبارہ تمہارا ادھر سے گزرنا کبھی ہوا ہے؟ وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی دوبارہ بھی ہم نے دیکھا ہے، جب بارش ہو جاتی ہے تو جو زمین بالکل کالی تھی، سوکھ چکی تھی، خشک ہو چکی تھی، جہاں کوئی پیڑ پودا اور ہریالی نہیں تھی، وہاں پودے اگ جاتے ہیں، وہاں گھاس اگ جاتی ہے، وہ زمین ہری ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اسی طرح زمین سے سارے جاندار مخلوق کو دوبارہ زندہ کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ دنیا کو دوبارہ قائم کرنے کا اور سب کو دوبارہ زندہ کرنے کا ارادہ فرمائیں گے، آپ نے فرمایا سب سے پہلے اپنی قبر سے میں اٹھوں گا، ابو بکر کو اٹھاؤں گا، عمر اٹھیں گے، جنت البقیع جاؤں گا اور وہاں کے قبرستان والوں کو اپنے ساتھ لوں گا۔ پھر آپ نے فرمایا ہم مکے کے قبرستان جنت المالا والوں کا انتظار کریں گے، وہ ہمیں راستے میں ملیں گے، سب سے پہلے یہ لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی مدینہ منورہ کے اندر گیا، وہاں اس کا انتقال ہوا، جنت البقیع میں دفن ہوا، اس کا آخرت کے اندر کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، بلکہ آپ نے ایک جگہ فرمایا قیامت میں اس کی پیشی بھی نہیں ہوگی، بلکہ وہ براہ راست یہ لوگ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔
جس وقت قیامت قائم ہوگی اور لوگ دوبارہ زمین سے اٹھیں گے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اس طرح اٹھیں گے کہ ایک ایک بالغ زمین سے 70 ہزار لوگ نکلیں گے، یہ کے بعد دیگر، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ دنیا میں آ گئے، اب موجود ہیں یا آئندہ آئیں گے، سارے کے سارے لوگوں کو اللہ زندہ فرما دے. لیکن وہ وقت ایسا ہوگا کسی کو کوئی خبر نہیں ہوگی کہ ہمیں کرنا کیا ہے، ایک افراتفری مچی ہوگی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگ بالکل اس طرح زمین سے دوبارہ پیدا ہوں گے جس طرح آدمی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا اے اللہ کے رسول، جب اس طرح جو لوگ دوبارہ پیدا ہوں گے اور دوبارہ زندہ ہوں گے، ان کے جسم پر کپڑا نہیں ہوگا، تو کیا ایک دوسرے کو حیا اور شرم ایک دوسرے کو دیکھ کر نہیں آئے گی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ، وہ وقت ایسا ہوگا کہ کسی کو کسی دوسرے کی طرف متوجہ ہونے کا موقع ہی نہیں ملے گا، اس کو خبر ہی نہیں ہوگی کہ مجھے اپنے علاوہ کسی اور کی طرف دیکھنا اور فکر کرنا ہے. آپ نے فرمایا سب سے پہلے حق تعالی شانہ ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائیں، جنت کی اعلیٰ قسم کی پوشاک، سفید قسم کا لباس ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا، اس لیے کہ اللہ کی توحید کو بیان کرنے میں اور خدا کے دین کی دعوت دینے میں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے دنیا میں دشمنان اسلام نے اتارے. نمرود کی جب حکومت تھی اور ابراہیم علیہ السلام نے ببانگ دہل اور بہت بے باکانہ انداز میں خدا کی توحید کو نمرود کی طاقت کے سامنے پیش کیا، جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، تو اس کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ جو آدمی مجھے خدا نہیں مانتا بلکہ میرے علاوہ کسی ذات کو خدا تسلیم کرتا ہے، اس کو باقی ہی نہیں رکھنا ہے. چنانچہ آگ تیار کرائی گئی، بڑی لمبی چوڑی. قرآن کریم میں اللہ نے کئی جگہ واقعہ بیان فرمایا ہے. ایک آگ کا تالاب تیار کیا گیا. جب آگ کے شعلے آسمانوں سے باتیں کرنے لگے، آگ اوپر کوٹنے لگی، تو ایک جھولا تیار کرایا گیا تاکہ اس جھولے میں ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر چھوڑ دیا جائے اور اس کی رسیاں کاٹ دی جائیں اور ابراہیم علیہ السلام آگ میں گر جائیں، اس لیے کہ قریب جانے کی اس آگ میں کسی کو سکت نہیں تھی. پرندہ اگر فضا کے اندر اڑ کر بھی آگ کے اوپر سے جاتا تھا تو وہ بھن کر اور جل کر آگ میں گر جاتا تھا، اتنی تیز اور بھڑکنے والی وہ آگ تھی. تو جس وقت جھولے میں بٹھا کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو ان بے رحموں نے اور بے دردوں اور بے حیا لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے اتار کر آپ کو آگ میں ڈالا تھا. لیکن حق تعالی شانہ نے اسی وقت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، آپ کو جنت کا لباس پہنایا، آپ کو براہ راست حکم دیا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، کہ آگ ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا. ابراہیم علیہ السلام 40 دن اس آگ میں رہے. فرماتے ہیں زندگی کے سب سے بہترین اور خوشحال وہ دن تھے جو میں نے آگ میں گزارے. بہرحال اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے، پھر مجھے کپڑے پہنائے جائیں گے. پورے میدان حشر میں ایک افراتفری مچی ہوگی. سارے کے سارے مل کر یہ کوشش کریں گے کہ ہمیں چاہے جہنم ہی میں ڈال دیا جائے، اس میدان حشر کی پریشانی سے تو کم سے کم ہمیں نجات ملے. کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا سورج انتہائی قریب آ جائے گا، اس کی گرمی اور تپش باقی رہے گی، 1 میل فاصلے پر ہوگا. آج سورج اتنا اوپر ہے، وہاں سے اتنی گرمی پہنچاتا ہے. جب
سورج انتہائی قریب آ جائے گا 1 میل کے فاصلے پر تو اس کی گرمی کا کیا عالم ہو. لوگ اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. کسی کا پسینہ اس کے گناہوں کی وجہ سے ٹخنوں تک ہوگا, کسی کا پنڈلیوں تک ہوگا, کسی کا گھٹنوں تک ہوگا, کسی کا کمر تک ہوگا, کسی کا سینے تک ہوگا. آپ نے فرمایا بعض لوگ ایسے ہوں گے ان کے منہ تک پسینے کی لگام لگی ہوئی ہوگی, پسینے میں شرابور ہوں گے. پورے میدان حشر میں اندھیرا ہوگا, اجالا نہیں ہوگا. سورج قریب ہوگا لیکن اس کی روشنی اللہ سلب کر لے. ہر آدمی اپنے عمل کی روشنی میں چلے گا. جس طرح میں نے عرض کیا تھا سورہ کہف پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سر سے لے کے پیر تک 10 آیتیں پڑھنے والوں کے لیے, اور جو پوری سورت کی تلاوت کرے گا اس کے لیے زمین سے آسمان تک اللہ نور پیدا کر دیں گے, اور وہ اپنے عمل کی روشنی میں چلے گا. تو اندھیرا ہوگا, کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا, سب پریشان ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ پریشانی کی وجہ سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے مل کر. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آپ اللہ سے ہماری سفارش کریں, چاہے ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے لیکن اس افراتفری سے تو نجات ملے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام انکار فرما دیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام انکار فرما دیں گے کہ آج اللہ کے سامنے کسی کی مجال نہیں ہے جو بول سکے, اللہ بڑے جلال میں ہیں آج. اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس, حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس, سارے نبیوں کے پاس یک کے بعد دیگرے جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج تو اگر کوئی اللہ کے سامنے بولنے کی مجال لگتا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی رکھ سکتے ہیں, آپ کے علاوہ کوئی سفارش نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفارش فرمائیں گے اللہ سے, اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے, اور حق تعالی شانہ سارے میدان حشر کے اندر سب لوگوں کو جمع فرمائے. جب سارے لوگ جمع ہو جائیں گے اور پورے میدان حشر کے اندر ایک سناٹا ہوگا, ابھی حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا. حق تعالی شانہ کی طرف سے اعلان ہوگا پورے میدان حشر میں, جس کو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک کے آخری انسان تک سب سنیں گے. کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس کو آواز کو نہ سنے. سب سے پہلے اعلان ہوگا کہاں ہیں وہ لوگ جو ہر حال میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کیا کرتے تھے, جس حال میں بھی ان کی زندگی ہوتی تھی. اگر تکلیف آتی تھی تو بھی اللہ کا شکر کرتے تھے, اللہ کی تعریف کرتے تھے. اچھا حال آتا تھا اس میں بھی اللہ کا شکر کرتے تھے. ہر حال میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے. کبھی ان کی زبان پر کوئی شکایت نہیں آتی تھی. ہم تو نماز پڑھتے ہیں پھر یہ اس کو پریشانی آتی ہے, ہم تو سارے نیک کام کرتے ہیں پھر یہ بیماریاں نہ معلوم کیوں آ رہی ہیں. ان کو اللہ نے جس حال میں رکھا اس حال میں اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر پر وہ راضی اور خوش رہے کہ اللہ ہمیں جس حال میں رکھے ہم اس کے بندے اور غلام ہیں, اور جس حال میں وہ رکھے گا ہم راضی رہیں گے. کہاں ہیں وہ لوگ؟ جب یہ اعلان ہوگا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک بڑی جماعت اٹھے گی, اور جب وہ کھڑے ہوں گے تو ان سے یہ کہا جائے گا کہ بغیر حساب کتاب کے تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ. وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں. اس کے بعد اعلان ہوگا کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو رات کو اپنے بستروں سے جدا رہتے تھے. تہجد گزار لوگ کہاں ہیں؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع, جن کے پہلو اپنے بستروں سے اپنی آرام گاہوں سے جدا رہتے تھے. رات کو سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے روتے تھے, قرآن پڑھتے تھے, نماز پڑھتے تھے, دعائیں مانگتے تھے, اور ان کو اس میں لذت اور مزہ محسوس ہوتا تھا.
اسی لیے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل اللیل فی لیلہم الذ من اہل اللہو فی لہوہم، جو تہجد گزار اللہ کے نیک اور صالحین بندے ہوتے ہیں ان کو سردی کی رات میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن پڑھنے میں اور رونے میں، گرم گرم آنسو بہانے میں، ٹھنڈی ٹھنڈی آہیں بھرنے میں وہ مزہ اور لطف محسوس ہوتا ہے جو رات کی تنہائی میں گناہ کرنے والوں کو اپنے گناہوں میں مزہ محسوس نہیں۔ اعلان ہوگا کہاں ہیں تہجد گزار لوگ؟ فرمایا ایک بڑی جماعت اٹھے گی تہجد گزاروں کی، اور ان سے کہا جائے گا کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ، تو وہ جنت میں چلے جائیں۔ اس کے بعد اعلان ہوگا کہاں ہیں وہ لوگ جن کو خرید و فروخت، دنیا میں بزنس، تجارت اللہ کی یاد سے اور اللہ کے احکامات سے غافل نہیں کرتی؟ وہ اپنی دکان میں، اپنے کارخانے میں، اپنی دنیاوی مشغولی میں وہ لاکھوں اور کروڑوں کے الٹ پھیر اور لین دین کے اندر کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ اللہ کی یاد سے غافل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو لین دین کرنے کے اندر گڑبڑ کر دیتے، یعنی ان کو اللہ کا استہزاء رہتا تھا، کم تول دیا، ڈنڈی مار دی، دھوکہ دے دیا، جھوٹ بول دیا، جھوٹی قسم کھا لی، تو اللہ قیامت میں ہم سے حساب لے گا اور اللہ کے ہماری پکڑ ہو جائے گی۔ یعنی اللہ کو اپنی تجارت میں یاد کرتے تھے۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں مسلمانوں کے بازار ایسے تھے جیسے نماز پڑھنے والے کا مصلی اور جانماز ہوتی، سوق المسلمین کا مصلی المسلین، کہ ہمارے زمانے میں مسلمانوں کے بازار ایسے تھے جیسے کہ نماز پڑھنے والے کی نماز کی جگہ ہوتی ہے۔ جس طرح نماز پڑھنے والا پوری دھیان کے ساتھ مصلی پر نماز کی نیت باندھتا ہے، فرمایا اسی طرح مسلمان اپنے بازار میں پورے اللہ کے دھیان کے ساتھ تجارت کرتے تھے، لین دین کرتے تھے، کوئی دھوکہ دڑی والا کام نہیں کرتے، کوئی ناجائز اور حرام اور ایسی چیز جو غلط ہوتی تھی وہ کام نہیں کرتے۔ اعلان ہوگا کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تجارتی مشاغل اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے تھے۔ نماز کا وقت ہوتا تھا، نماز میں آ جاتے۔ فرمائے بڑی جماعت تاجروں کی اٹھے گی، بزنس مینوں کی اٹھے گی، اور بغیر حساب کتاب کے اللہ ان کو جنت میں داخل کرے۔ یہ جب تین جماعتیں اٹھ چکیں گی اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر ایک لمبی گردن جہنم سے نکلے گی جس میں دو چمکدار آنکھیں ہوں گی اور بڑی فصیح زبان ہوگی جس کی آواز کو سب سنیں گے، اور لوگوں کو پھانسی ہوئی مجمع کے درمیان میں آ جائے گی، اور وہ یہ کہے گی میں ہر اس آدمی پر مسلط ہوں جو متکبر بدمزاج ہے، لوگوں سے بات کرتا ہے تو غصے میں کرتا ہے، لوگوں سے بات کرتا ہے تو منہ چڑھا کے کرتا ہے، لوگوں سے بات کرتا ہے تو منہ پھیر کے کرتا ہے، آنکھیں نکال کر کرتا ہے، لوگوں کو اپنے چہرے سے خوف زدہ کرتا ہے، اپنے آپ میں بڑائی محسوس کرتا ہے، میرا جیسا کوئی نہیں ہے، میں بڑا ہوں، میرا جیسا کوئی مال والا نہیں، میرا جیسا کوئی پرسنالٹی والا نہیں ہے، میرا جیسا کوئی نوجوان نہیں ہے، میرے جیسا کوئی طاقتور نہیں ہے۔ کسی بھی اعتبار سے وہ اپنے بارے میں تکبر و متکبر بدمزاج، وہ کہے گی کہ میں ہر ایسے آدمی پر مسلط ہوں، اور یوں فرمایا اللہ کے نبی نے پورے میدان حشر میں سے متکبر لوگوں کو، تکبر کرنے والے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے لوگوں کو ایسا چن لے گی جیسے کہ پرندہ اپنی چونچ سے دانہ چگتا ہے، اور اپنی چونچ میں لے جا کر وہ ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کر دے گی اور جہنم میں ڈال دے گی۔ ان سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، وہ نان اسٹاپ سیدھے جہنم میں چلے گئے۔ جیسے پہلے کے لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں گئے، یہ بغیر حساب کتاب کے جہنم میں گئے، دوبارہ پھر نکلے گی، اور وہ یہ کہے گی میں ہر اس آدمی پر مسلط ہوں جس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی،
نبیوں کو تکلیف پہنچائی، اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائی، اور ایسے لوگوں کو میدان حشر میں سے پھر ایسے چن لے گی جیسے پرندہ دانہ چگتا ہے اور ان کو لے جا کر جہنم میں ڈال دی۔ تیسری مرتبہ پھر نکلے گی اور یہ کہے گی میں ہر اس آدمی پر مسلط ہوں جو دنیا میں تصویر کشی کیا کرتا تھا، فوٹو اتروایا کرتا تھا، فوٹو گرافی کیا کرتا تھا، تصویر جاندار کی بنایا کرتا تھا۔ فرمایا فوٹو گرافروں پر اور مووی بنانے والوں پر اور فوٹو کھنچوانے اور کھینچنے والوں کو ایسے چگلے گی جیسے کہ پرندہ دانہ چگتا ہے، اور ایسے لوگوں کو بھی سیدھا جہنم میں ڈال دیا۔ جب یہ تین جماعتیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلی جائیں گی اور تین قسم کے لوگ بغیر حساب کتاب کے جہنم میں چلے جائیں گے، اس کے بعد حق تعالی شانہ حساب و کتاب کا معاملہ شروع فرمائیں گے۔ حساب و کتاب کا معاملہ اس طرح شروع ہوگا کہ تین عدالتیں ہوں، تین کچہریاں قائم ہوں۔ ایک عدالت وہ ہوگی جس میں اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوال ہو، دوسری عدالت وہ ہوگی جس میں اللہ کے اپنے حقوق کے بارے میں سوال ہو، تیسری عدالت وہ ہوگی جس میں اللہ کے بندوں کے حقوق کے بارے میں سوال ہو۔ اللہ اپنی نعمتوں کے بارے میں پوچھیں گے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ ہم نے تمہیں نعمتیں دی تھی، تم نے ان نعمتوں کی کیا کارگزاری پیش کی؟ ہم نے تمہیں ٹھنڈا پانی پلایا، ہم نے تمہیں گرم کھانا کھلایا، ہم نے تمہیں ہوا دی، ہم نے تمہیں صحت دی، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیے، چلنے کے لیے پیر دیے، بولنے کے لیے زبان دی، دنیا بھر کی نعمتیں ہم نے تمہیں دی، تم نے ہماری نعمتوں کا کیا شکر ادا کیا؟ ایک عبادت گزار کی 500 برس کی بے ریائی عبادت ایک گلاس ٹھنڈے پانی میں چلی جائے، وہ ایک گلاس پانی کا بدلہ بھی نہیں ہے۔ بنی اسرائیل میں آتا ہے اللہ کا ایک عبادت گزار جس نے 500 برس تک بالکل پہاڑ کے غار میں اس طرح عبادت کری کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، سجدے ہی میں اس کا انتقال ہوا، اللہ کے سامنے اس کی پیشی ہوگی اور وہ یہ کہے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ ہم نے تمہیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل کیا۔ تو وہ بندہ یہ کہے گا کہ رحمت سے اور فضل سے تو گناہگار کو بھی بخشا جاتا ہے، میری 500 برس کی عبادت کا کیا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے اس کو ذرا ہماری جہنم دکھا لاؤ۔ جب وہ جہنم کے قریب اس کو لے کر جائیں گے، واقعہ لمبا ہے، جو جہنم سے قریب ہوگا وہاں کا دھواں، وہاں کی تپش، وہاں کی آگ، وہاں کی لپٹیں اس کے قریب آئیں گی تو اس کو پیاس لگے گی اور یہ کہے گا کہ پانی چاہیے پینے کے لیے۔ فرشتے کہیں گے جہنم کے اندر پینے کے لیے پانی نہیں ہے، پانی تو جنت میں ہے، جہنم میں پانی کا کیا کام؟ یہاں تو خون ہے، پیپ ہے، دھواں ہے، سانپ ہے، بچھو ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہاں تو پانی کہاں ہے؟ جب بہت زیادہ پیاس لگے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس سے پوچھو کہ پانی تو مل جائے گا لیکن اس کی کیا قیمت دو گے؟ تو وہ یہ کہے گا کہ چاہے ایک گلاس نہیں آدھا گلاس ہی پانی پلا دو، میں اپنے پاس جو 500 برس کی عبادت ہے وہ دینے کو تیار ہوں، لیکن ایک گلاس پانی پلا دو۔ جب ایک گلاس پانی اسے پلایا جائے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ وہ اس کو واپس لاؤ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیری 500 برس کی عبادت کی قیمت ہمارا ایک گلاس پانی، اور دنیا میں تو نے کتنے گلاس ٹھنڈے پانی کے پیے، کتنی مرتبہ گرم گرم روٹی اور گرم گرم نان تو نے کھائے، یہ تو ایک گلاس پانی کی قیمت ہے۔ تو ایک کچہری قائم ہوگی، ایک عدالت قائم ہوگی جس میں اللہ کی نعمتوں کے بارے میں بندوں سے سوال ہوگا۔ دوسری عدالت قائم ہوگی جو اللہ کے اپنے حقوق کے بارے میں ہے، نماز، روزہ، حج، زکات، بہت ساری چیزیں اللہ کے اپنے حقوق ہیں، ان کے بارے میں سوال۔ اللہ اس عدالت کے اندر بہت زیادہ درگزر کا معاملہ فرمائے، بہت زیادہ۔ اللہ کی عبادتوں میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا
अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलाह, सबसे पहले बंदे से अल्लाह के अपने हुकूक के बारे में नमाज की पूछो। नमाज अगर अच्छी और पूरी निकल आई तो बाकी अमाल भी अच्छे निकलेंगे, और नमाज में अगर कोई कमी निकल आई तो बाकी अमाल भी इसके खराब हो जाएंगे और उसमें भी कमी निकलेगी। लेकिन अल्लाह इसमें ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे, बहुत ज्यादा माफी का और दरगुजर का मामला फरमाएंगे, जो अल्लाह के अपने हुकूक के बारे में बात। जैसे हदीस में आता है, किसी का पानी पिलाना कुत्ते को पसंद आ गया एक गुनाहगार औरत का, तो अल्लाह उसे बख्श देंगे। किसी का एक मर्तबा कलमा पढ़ना पसंद आ गया इखलास के साथ, अल्लाह उसे बख्श देंगे। किसी ने कभी तन्हाई में अल्लाह को याद कर लिया, अल्लाह उसे बख्श देंगे। जिस रिवायत में आता है, एक बंदे को क़यामत में अल्लाह बुलाएंगे और जब वो अपने अमाल देखेगा तो सारे गुनाहों से भरे हुए होंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगे तेरी एक नेकी हमारे पास है। उसको पता भी नहीं होगा कि मेरी कौन सी नेकी है, मेरे तो सारे दफ्तर गुनाहों से भरे हुए हैं। अल्लाह ताला फरमाएंगे एक मर्तबा तू सोया हुआ था, सोते सोते तूने करवट बदली, और करवट सोते में बदलते हुए रात की तन्हाई थी, अंधेरा था, एकदम तेरी कमर में दर्द हुआ करवट बदलने में, और तूने कहा ए अल्लाह। आदमी कह देता ए अल्लाह। उस वक्त में तूने हमें याद किया, हमारा नाम लेना तुझे भी पता नहीं है कि तूने बेखबरी में किस तरह नाम ले लिया। पास में तेरी बीवी थी, उसको भी पता नहीं है कि तूने हमारा नाम लिया। किसी को पता नहीं है, हम जानते हैं, हमने सुना था कि तूने हमें एक मर्तबा पुकारा और हमारा नाम लिया था, और वो उस वक्त में रात की तन्हाई अंधेरे में तेरा हमारा नाम लेना हमें इतना पसंद आया कि जा हमने उसकी बरकत से तुझे आज माफ कर। इस तरह अल्लाह बहुत ज्यादा दरगुजर का मामला करता है। लेकिन जो अल्लाह के बंदों के हुकूक की अदालत कायम है, उस अल्लाह के बंदों के हुकूक की अदालत के मामले में अल्लाह कोई रियायत नहीं फरमाए, कोई रियायत नहीं। बल्कि अगर दुनिया में किसी बेसींग वाली बकरी ने बेसींग वाली बकरी को किसी सींग वाली बकरी ने मारा होगा तो अल्लाह क़यामत में दोनों को जिंदा करेंगे और सींग वाली बकरी के सींग हटा दिए जाएंगे और बेसींग वाले को सींग दिए जाएंगे और कहेंगे कि आज तू इससे बदला ले। किसी की कोई रियायत नहीं, जिसका हक दुनिया में। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर किसी ने दुनिया में किसी की एक बारिश 4 उंगल जमीन भी अगर दबाई होगी तो अल्लाह क़यामत के मैदान के अंदर उसका हिसाब उससे दिलवाएंगे और कहेंगे, और वो मुतालबा करेगा अपनी जमीन का, वहां जमीन देने के लिए नहीं होगी बल्कि उसकी नेकियां, जो भी नेक अमाल उसने किए होंगे वो उसको दे दिए जाएंगे बदले के अंदर। और बावजूद ये नमाजी होने के, तिलावत करने वाला होने के बावजूद इस बात के कि इसके पास बहुत सारी नेकियां होंगी, खाली हाथ खड़ा रहता है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने सहाबा से पूछा, बताओ मेरी उम्मत का मुखलिस और गरीब कौन है? सहाबा ने कहा जिसके पास माल ना हो। आपने फरमाया नहीं, मेरी उम्मत का गरीब वो आदमी नहीं है जिसके पास माल ना हो, बल्कि मेरी उम्मत का गरीब और फकीर तो वो है जो क़यामत में इतनी नेकियां लेकर आए कि अगर उनको पहाड़ों पर रख दिया जाए तो पहाड़ ढक जाए। लेकिन दुनिया में किसी को गाली बक दी थी, दुनिया में किसी के थप्पड़ मार दिया था, दुनिया में किसी के साथ जुल्म कर दिया था, दुनिया में किसी की गीबत कर दी थी, दुनिया में किसी को बुरा भला कह दिया था, दुनिया में किसी का हक दबा लिया था, जमीन दबा ली थी, किसी का हक बाकी रह गया था। फरमाया अगर किसी के 2 पैसे का हक दुनिया में किसी के जिम्मे बाकी रह जाएगा तो जिसका हक बाकी रह जाएगा उसको अल्लाह ताला 750 मकबूल नमाजें, जिसके जिम्मे हक बाकी रहेगा उसके अमाल नामे से 750 मकबूल नमाजें उसको दिलवाएंगे 2 पैसे के हक के बदले। कौन ऐसा है जो ये दावा कर सकता है कि मेरी एक नमाज भी ऐसी है जो अल्लाह के मकबूल? 750 मकबूल नमाजें दिलवाई गई 2 पैसे के बदले। और जिसने हजारों लाखों किसी के दबाए होंगे, खाए होंगे, नहीं दिए होंगे, नसिया मनसिया खा भूल गया होगा, जमीन दबाई होगी। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़यामत के मैदान में कुछ लोगों के बारे में फरमाया, कुछ मुजरिम अल्लाह के दरबार में कैसे आएंगे। आपने फरमाया जब लोगों की पेशी अल्लाह के दरबार में होगी
تو لوگ دنیا میں بھیک مانگنے والے لوگ جو لوگوں کے سامنے جگہ جگہ موقع بموقع ہاتھ پھیلاتے ہوں گے، جنہوں نے اپنا دھندا ہی بنا رکھا ہے مانگنا، فرمایا بھیک مانگنے والے لوگ قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے اس طرح آئیں گے کہ ان کے جسم پر گوشت نہیں ہوگا سوائے ہڈی کے، کوئی دوسری چیز نہیں، اور میدان حشر والے سمجھ جائیں گے کہ یہ بھیک مانگنے والے لوگ ہیں جو دنیا کے اندر بھیک مانگا کرتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہارے اوپر کوئی تنگی آ جائے، کھانے پینے کی پریشانی آ جائے تو تم مخلوق کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ، اللہ سے کہو۔ اگر کسی آدمی پر فقر فاقہ آ جائے اور 3 دن ایسے گزر جائیں کہ وہ اپنے حال کو چھپا لے اور سوائے اللہ کے کسی سے نہ کہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ 1 سال کی حلال روزی کا دروازہ اس پر کھول دے۔ لیکن ہم اللہ سے لینا نہیں جانتے، ہم تو مخلوق سے لینا جانتے۔ فرمایا بھیک مانگنے والے لوگ اس طرح آئیں گے قیامت کے میدان میں کہ ان کے جسم پر گوشت نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا ایک آدمی قیامت کے میدان میں اس طرح آئے گا، کچھ لوگ اس طرح آئیں گے کہ ان کا ایک پہلو ایک جانب جھکی ہوئی ہوتی ہے، وہ ٹیڑھے چل رہے ہیں۔ پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں 2 شادیاں جنہوں نے کی، ایک بیوی کی طرف ان کا جھکاؤ تھا، دوسری بیوی کا خیال نہیں کیا کرتے، ایک کے ساتھ زیادتی کرتے تھے، ماں باپ نے شادی کر دی، بچے ہو گئے، ایک وقت گزر گیا، لمبا عرصہ گزر گیا اور کچھ دن کچھ سال گزرے کہ پھر کسی اور عورت سے آنکھ لڑ گئی تو پھر اس سے شادی کر لی، چپ چاپ سے کر لی یا علل اعلان کر لی، اور پھر ساری داد و دہیش، ساری نعمتیں، ساری ضروریات اس کی پوری ہو رہی ہیں، بیچاری پہلی والی بیوی 2 وقت کی روٹی کو بھی ترس رہی ہے۔ فرمایا جو اس طرح اپنی بیویوں کے درمیان میں انصاف نہیں کرتے ہوں گے، جنہوں نے 2 شادیاں 3 شادیاں کی ہوں گی اور اپنی بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کرتے ہوں گے، ان کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا، چہرے چلتے ہوئے آئیں گے اور لوگ سمجھ جائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنی بیویوں کے ساتھ ناانصافی اور ظلم کا معاملہ کیا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کچھ مجرم لوگ اللہ کے دربار میں اس طرح پیش کیے جائیں گے کہ ان کی گردنوں میں بڑا سانپ اور اژدہا جیسے سانپ لپٹ جاتا ہے اس طرح وہ لپٹا ہوا ہوگا اور انہیں ڈس رہا ہوگا، اس حال میں اللہ کے سامنے میدان حشر میں ان کی پیشی ہے، اور وہ اس سانپ کو دیکھ کر ہی کہیں گے کہ تو کیا بلا ہے جو ہمیں ڈس رہا ہے؟ تو وہ یہ کہے گا کہ تم مجھے نہیں جانتے ہو، میں تو تمہارا مال ہی تو ہوں جس کو تم اپنے سینے سے چپکا کر رکھتے تھے۔ ہاں بالکل، اور ایسی جگہ رکھتے تھے جہاں بالکل دل ہوتا ہے۔ ٹیلر ماسٹر بھی میں عرض کرتا ہوں جیب ایسی طرف لگاتے ہیں جہاں دل ہوتا ہے تاکہ پیسے یہاں رہیں تو دل سے قریب رہیں، ہاں تاکہ دل میں پیسے کی محبت قریب رہنے کی وجہ سے ذرا جلدی اتر جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اپنے مال سے محبت کرتے ہوں گے اور اپنے مال کی زکات ادا نہیں کرتے، اور وہ سانپ کہے گا مجھ سے دور کہاں بھاگتے ہو، میں تمہارا مال ہوں جس کو تم بہت محبت کے ساتھ اپنے سینے سے چپکا کر رکھتے تھے، آج مجھ سے دور کیوں بھاگتے ہو؟ میں ہی تو تمہارا مال ہوں، اس لیے کہ اس مال سے انہوں نے زکات ادا نہیں کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بعض لوگ قیامت میں اللہ کے دربار میں اس طرح آئیں گے، ساتوں زمین کا توق بنا کر بڑا بھاری ان کے گلے میں ڈال دیا جائے اور وہ بوجھ ان کے گلے میں لٹکا ہوا، اور سارے میدان حشر والے پہچان لیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں لوگوں کی زمین دبائی تھی، مکان بناتے وقت میں 4 انگل 1 بالش 1 فٹ ادھر بڑھ گئے 1 فٹ ادھر بڑھ گئے، بیچارہ پڑوسی ہے وہ کچھ نہیں کہہ سکا، اس کا ہوا پانی بند کر دیا، اس کی زمین دبا لی کہ جب مکان بن جائے گا زمین کھد جائے گی تو یہ بیچارہ غریب کیا کر سکے گا؟ بھائی اتنی سی بات ہے کہ میرا کمرہ جو ہے نا وہ ذرا بے شیپ نہیں رہے گا بلکہ ذرا میں آ جائے گا،
اللہ میاں ایمین اس کو ایسا کریں گے کہ ساتوں زمین اور آسمان کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیں گے کہ لے تجھے کتنی زمینیں چاہیے۔ اس طرح قیامت میں اللہ کے بندوں کی حاضری ہوگی۔ کچھ مجرم لوگ، اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ دنیا میں تو سب ملے جلے رہتے ہیں، خلط ملط رہتے ہیں، فرما بردار بھی ہیں، نافرمان بھی ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے کہ کون نیک ہے کون برا ہے، کس کی نیکیاں زیادہ ہیں کس کی برائیاں زیادہ ہیں، کچھ سب ملے جلے رہے۔ لیکن قیامت کے میدان میں سب خلط ملط نہیں رہیں گے، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ آج نیک لوگ الگ اور برے لوگ الگ، ایک ساتھ دونوں قیامت کے میدان میں نہیں رہ سکتے۔ پوری دنیا پہچان لے گی کہ یہ اچھے لوگ ہیں اور یہ برے لوگ، وہاں ملے جلے نہیں رہیں گے۔ قیامت کے میدان میں حق تعالی شانہ کچھ ایسی چیزیں قائم فرمائیں گے کہ دنیا میں جو کچھ آدمی نے کیا ہے آدمی کے سامنے اس کا بدلہ ہے۔ جیسے میزان عدل قائم کریں گے تاکہ اس میں بندوں کے اعمال تولے جائیں، پل صراط قائم کی جائے گی کہ اس پل صراط پر سے سب کو گزرنا ہوگا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا۔ قیامت کے میدان میں کوئی کسی کی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، حتیٰ کہ آدمی کے اپنے اعضاء خود اس کے خلاف بولیں گے۔ اس کے اعضاء، ایک بندے کو قیامت میں اللہ بلائیں گے اور بلانے کے بعد میں اس سے یہ کہیں گے اے بندے تو نے فلاں گناہ کیا تھا، تو یہ انکار کرے گا کہ نہیں میں نے تو نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر ہم گواہ پیش کر دیں کہ تو نے وہ گناہ کیا ہے تو یہ ادھر دائیں بائیں دیکھے گا، اسے کوئی نظر نہیں آئے گا، تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ ہاں گواہ پیش کریے، میرے گناہ کا کوئی گواہ نہیں ہے، میں نے یہ گناہ نہیں کیا۔ تو قرآن کریم کی آیت ہے تعالی شانہ آدمی کی زبان پر مہر لگا دیں گے، اس کے منہ کو سیل کر دیں گے۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم۔ قیامت کے میدان میں اللہ اس کی زبان کو سیل کر دیں گے، مہر لگا دیں گے، اور اس کے ہاتھ بولیں گے ان ہاتھوں سے کسی کی مدد کی تھی یا ان ہاتھوں سے کسی پر ظلم کیا تھا۔ اس کے پیر بولیں گے کہ ان پیروں سے چل کر مسجد کی طرف یہ گیا تھا یا یہ غلط کاموں کی طرف، برائیوں اور بدکاریوں کی طرف ان پیروں سے چل کر گیا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آدمی کی ران سب سے پہلے بولے گی کہ اس ران اور اس کے قریب کی چیزوں سے کیا گناہ کیے تھے اور کیا پاپ کیے تھے۔ آدمی اس کو حیران رہ جائے گا کہ یہ سارے اعضاء میں نے ان کے مزے اور لذت کے لیے یہ سارے کام کیے، آج یہی سارے اعضاء میرے خلاف بول رہے ہیں۔ وہاں کسی گناہ کے انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں سب کے اعمال ان کے سامنے کھول دیں گے، اور ہر ایک سے یہ کہا جائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا اعمال نامہ خود پڑھ لو اور اپنا حساب خود کر لو کہ کیا اس میں برائیاں ہیں کیا اچھائیاں ہیں، تم جنت میں جانے کے مستحق ہو یا جہنم میں جانے کے مستحق ہو، تمہاری نیکیاں زیادہ ہیں یا تمہاری برائیاں زیادہ ہیں، تم خود انصاف کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک ایسی ہوگی جو پورے میدان حشر کے کنٹرول کو سنبھالے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ مجھے اختیار دیں گے اور یہ فرمائیں گے آپ کی امت کے بارے میں آپ کو دو اختیار ہیں۔ ایک اختیار تو یہ ہے کہ اگر آپ کہیں تو آپ کی امت آدھی جو ہے وہ بخش دی جائے اور آدھی جہنم میں چلی جائے، اگر آپ کہیں تو آدھی کو جنت میں بھیج دیں آدھی کو جہنم میں بھیج دیں، یا پھر آپ کہیں تو آدھا آدھا نہ کریں بلکہ آپ کو اختیار دے دیں کہ آپ جس کی سفارش کر دیں ہم اسے جنت میں بھیج دیں، اور جس کی سفارش آپ نہ کریں ہم اس کو جنت میں نہ بھیجیں۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں آدھے آدھے پر راضی نہیں ہوں گا اور میں تو سفارش کے اختیار پر راضی ہوں گا کہ ہاں مجھے اختیار دے دیا جائے، میں جس کی سفارش کروں وہ جنت میں چلا جائے اور میں جس کی سفارش نہ کروں وہ جنت میں نہ جائے۔ اور پھر آپ نے فرمایا میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک کہ سفارش کر کے اللہ سے اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں داخل نہیں کرا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رونے لگی۔ اللہ کے نبی نے جب انہیں روتے دیکھا فرمایا عائشہ کیا بات ہے، کیوں رو رہی، کیا تکلیف ہے؟ کہنے لگی اللہ کے نبی جہنم یاد آ گئی، وہاں کے عذاب یاد آ گئے، اس وجہ سے رونا آ گیا۔ کیا قیامت کے میدان میں آپ ہمیں یاد کریں گے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عائشہ قیامت میں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ پاس میں بیٹھے تھے، حضرت انس آپ کے خادم تھے، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی قیامت میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے قیامت تک کے لوگ ہوں گے، اتنے بڑے میدان میں اور اتنے بڑے جم غفیر میں اگر ہمیں آپ کو تلاش کرنا ہو تو آخر آپ ہمیں ملیں گے کہاں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انس قیامت میں میرے ملنے کی 3 جگہ ہوں گی۔ پہلی جگہ تو میری جہاں اعمال کھل رہے ہوں گے اور میزان عدل قائم ہوگی، میں اس ترازو کے پاس میں ملوں گا۔ جب میری امت کے اعمال تولے جائیں گے، ایک طرف نیکیاں اور ایک طرف برائیاں، تو میں کوشش اس بات کی کروں گا کہ کسی بھی طریقے سے میری امت کے ایک ایک فرد کا نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے اور اس کے بارے میں جنت کا فیصلہ ہو جائے۔ ترازو کے پاس کھڑا ہوا یہ کوشش کر رہا ہوں۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے ایک آدمی آئے گا اور اس کے اعمال تولے جائیں گے، اور جب اس کے اعمال تولے جائیں گے تو اس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، گناہ بھاری ہو جائیں گے، اور اس کو اپنی ہلاکت کا یقین ہو چکے گا، پریشان ہو جائے گا۔ اچانک اللہ کے نبی سامنے آئیں گے، اپنی جیب سے قرضہ نکالیں گے اور اس کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گے، وہ پلڑا وزنی ہو جائے گا اور اس کے بارے میں جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ ایک دم سے اللہ کے نبی کے قریب آئے گا اور یہ کہے گا کہ آپ کون ہیں اور یہ کیا احسان آپ نے مجھ پر کیا کہ میری نیکیوں کے پلڑے میں آپ نے کیا رکھا کہ یہ وزنی ہو گیا؟ تو اللہ کے نبی فرمائیں گے تو مجھے نہیں پہچانتا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا نبی ہوں، اور یہ وہ درود شریف ہے جو تو نے دنیا میں میرے اوپر پڑھا تھا، آج میں نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے، اور اس کے بارے میں جنت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس طرح مختلف قسم کی چیزیں اللہ کے نبی پیش فرمائیں گے۔ آپ نے فرمایا پہلی میرے ملنے کی جو جگہ ہوگی وہ میزان عدل اور میزان ہوگی، وہاں کھڑا کھڑا اپنی امت کے نیکیوں کے پلڑے کو وزنی کرا رہا۔ دوسرے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انس اگر میں وہاں نہ ملوں تو پھر مجھے پل صراط پر تلاش کرنا، میں پل صراط کے کنارے پر کھڑا ہوا، اور جب میری امت اس پر سے گزرے گی تو وہ پل صراط بال سے باریک تلوار سے تیز لمبا راستہ ہے جو جہنم پر بچھائی جائے گی اور ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہوگا، اور میں اس کے کنارے پر کھڑا ہوا اپنی امت کے بارے میں اللہ سے یہ کہہ رہا ہوں گا یا رب سلم یا رب سلم یا رب سلم، اے اللہ میری امت کو سلامتی کے ساتھ پار کر، اے اللہ میری امت کو سلامتی کے ساتھ پار کر۔ پھر فرمایا انس اگر میں یہاں نہ ملوں تو تیسرے میرے ملنے کی جگہ حوض کوثر ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر عطا فرمایا ہے، ایک نہر عطا فرمائی ہے جس کو کوثر کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی لمبائی چوڑائی برابر چوکور ہے وہ حوض، جیسے حوض ہم چوکور بناتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کی لمبائی ایک طرف کی اتنی ہے کہ 1 مہینے اگر آدمی چلے تو اس کے اس کنارے سے اس کنارے پر پہنچے۔ اس کا پانی ایسا ہے جو برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے،
شہد سے زیادہ میٹھا ہے، مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، اس میں جو آبخورے پڑے ہوئے ہوں گے پینے کے لیے پیالے، فرمایا جتنے آسمان پر ستارے ہیں ستاروں کی مقدار سے بھی زیادہ پیالے اس حوض کے اندر پڑے ہوئے ہوں گے، سونے کے، چاندی کے، زبرجد اور زمرد کے وہ پیالے ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت حساب و کتاب سے فارغ ہو کر پیاس کی حالت میں اللہ کے نبی کے پاس آئے گی، آپ اپنے مبارک اور نورانی ہاتھوں سے انہیں بھر بھر کر جام پلا رہے ہیں، جس کا ایک پیالہ پینے کے بعد بھی حدیث میں آتا ہے دوبارہ پیاس نہیں لگی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انس تیسرے ملنے کی جگہ میری وہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بعض ایسے لوگ ہوں گے قیامت کے میدان میں جنہیں میں بھی پہچانتا ہوں اور وہ مجھے پہچانتے ہوں گے، اور وہ حوض کوثر کی طرف بڑھیں گے، درمیان میں فرشتے کھڑے ہو جائیں گے اور انہیں روک دیں گے، خبردار آگے اگر بڑھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیں گے یہ میرے امتی ہیں، انہیں آنے دو۔ فرشتے کہیں گے بے شک یہ آپ کے امتی ہیں، لیکن آپ کو خبر ہے انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں کیا معاملہ کیا ہے؟ آپ کے دین میں انہوں نے نئی بدعتیں، نئی رسومات اور رسمیں جاری کر دی اور دین کے نقشے ہی کو بدل دیا انہوں نے، نئی نئی چیزیں انہوں نے دین کے اندر دین سمجھ کے، جن کا نہ قرآن سے تعلق، نہ حدیث سے تعلق، نہ شریعت سے کوئی تعلق، نہ حدیث سے کوئی تعلق، ایسی ایسی چیزیں انہوں نے دنیا میں ایجاد کری، یہ بھی دین ہے یہ بھی کر لو، یہ بھی دین ہے یہ بھی کر لو، یہ بھی دین ہے یہ بھی کر لو، اور بے دینی کے کاموں کو دین سمجھ کر بدعتیں انہوں نے جاری کر دی جن کا آپ کے دین سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیں گے اچھا انہوں نے میرے دین کو بدل کر رکھ دیا، سوقن سوقن، دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ، میرے قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دور فرما دیں گے اور فرشتے ان کو دھکا دے کر آپ کے حوض کوثر سے دور کر دیں گے۔ تو آج میں نے کیا قیامت میں سارے نبی نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، صرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہی ہوگی جو پورے میدان حشر میں اپنے امتیوں کو سنبھالے گی اور کوشش یہ کریں گے آپ کہ کوئی نہ بچے اور سب جنت میں چلے۔ جس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شفاعت کا حق حاصل ہوگا، اسی طرح بعض اعمال کو اور اسی طرح بعض اللہ کے نیک بندوں کو بھی شفاعت کا حق حاصل ہوگا۔ روایتوں میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں عرض کر چکا ہوں قیامت کے میدان میں روزہ اور قرآن کریم دونوں اللہ سے سفارش کریں گے، روزے دار کے لیے روزہ کرے گا اور رات کو کھڑے ہو کر قرآن پڑھنے اور سننے والے کے لیے قرآن سفارش کرے گا، اور دونوں یہ کہیں گے اے اللہ میں نے اس کو رات دن میں بھوکا رکھا پیاسا رکھا، روزہ کہے گا، قرآن کہے گا میں نے رات کو دیر تک اس کو کھڑے رکھا، قرآن کہے گا میری سفارش قبول ہو، روزہ کہے گا میری سفارش قبول ہو، اللہ دونوں کی سفارش قبول فرما کر اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا حافظ قرآن کو اختیار دیا جائے گا کہ اپنے خاندان کے ایسے 10 آدمی جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانے کے مستحق ہو چکے ہیں، اس کو کھڑا کر کے کہا جائے گا تو 10 آدمیوں کی سفارش کر دے تیرے خاندان کی، تیری سفارش پر 10 کے 10 کو جنت میں داخل کر دے۔ عالم دین سے کہا جائے گا، اس عالم دین کو، عالم کو کھڑا کر کے کہا جائے گا جس نے تیرے علم سیکھنے میں ذرہ برابر معاونت کی ہو، تیرا ساتھ دیا ہو، تجھے پڑھایا لکھایا، حتیٰ کہ کسی نے پڑھنے کے زمانے میں تجھے ایک گلاس پانی پلایا، ایک وقت کا تجھے کھانا کھلایا، علم سیکھنے کے لیے تو جا رہا تھا، تجھے اس راستے کا کرایہ دے دیا، تیرے ایک جوڑے کپڑے سلوا دی، جو معاونت علم سیکھنے میں جس کسی نے تیری کی ہو، تجھے کوئی کتاب دلا دی، کاپی دلا دی، تیرا کوئی بھی تعاون کر دیا، میدان حشر میں سے ایسے لوگوں کو چھانٹ کر لے آ اور اپنے ساتھ ان کو جنت میں لے جا۔ قیامت کے میدان میں مؤذن کو کہا جائے، فرمایا اقبل الاعناق یوم القیامت المؤذنون،
کہ لمبی گردن اذان دینے والوں کی ہوگی مؤذن کی، جو ان کے اعزاز لمبے قد والے، جیسے آج لمبا ہونا فخر کی چیز سمجھی جاتی ہے، مؤذنین کی لمبی گردن، اونچا سر ان کا ہوگا، جو سر بلندی اور عزت کی علامت ہے، اور ان کے حق میں وہ ساری چیزیں گواہی دیں گی جب وہ اذان دیا کرتے تھے، اور جہاں تک ان کی اذان کی آواز جاتی تھی وہ ساری چیزیں ان کے حق میں گواہی دیں گی اور ان کو جنت میں داخل کریں گی۔ اس طرح اعمال سفارش کریں گے، غریب لوگ سفارش کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صفیں لگی ہوئی ہوں گی، گناہگاروں کی صفیں الگ ہوں گی، نیک لوگوں کی صف الگ ہوں گی۔ ایک آدمی گناہگاروں کی صف میں کھڑا ہوگا، ایک نیک آدمی سامنے سے گزرے گا، وہ اس کو آواز دے گا، وہ کہے گا ارے بھائی مجھے جانتے ہو؟ وہ کہے گا میں تو نہیں جانتا۔ وہ کہے گا آپ نہیں جانتے، فلاں وقت آپ میرے پاس آئے تھے اور آپ کو بھوک لگ رہی تھی اور آپ نے کھانے کے لیے کہا تھا اور میں نے آپ کو ایک وقت کا کھانا کھلایا تھا۔ وہ کہے گا ہاں ہاں بالکل بے شک آپ نے مجھے ایک وقت کا کھانا کھلایا، اور وہ تعالی شانہ کے سامنے اس کا ہاتھ پکڑ کے لے جائے گا اور یہ کہے گا اے باری تعالیٰ اس آدمی نے میرے اوپر دنیا میں احسان کیا تھا، ایک وقت کا اس نے کھانا کھلایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تیرے ساتھ اس نے مصیبت میں تیرا ساتھ دیا اور تجھے ایک وقت کا کھانا کھلایا، جا اس کو جنت میں لے کر چلا جائے۔ کسی نے ایک وقت پانی پلایا ہوگا، ایک گلاس پانی پلایا ہوگا، کسی نے کسی کی بیماری میں دوا کا انتظام کیا ہوگا، جو غریب کے کسی بھی ضرورت میں کام آیا ہوگا، یہ فقراء اور غرباء کی جماعت ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں چلی جائے گی، اللہ سے سفارش کرے گی اور ان کی سفارش پر لوگ جنت میں داخل۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا فقراء کو کم نظر سے مت دیکھا کرو، حقیر نظر سے مت دیکھا کرو، فقراء کا ساتھ دیا کرو، ان سے محبت کیا کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خود بذات خود جب مسجد نبی میں تشریف لایا کرتے تھے تو وہ اصحاب صفہ جو اللہ کے نبی کے اس چبوترے پر جن کے پاس پھٹے کپڑے پورا لباس بھی نہیں ہوتا تھا، کئی وقت کے فاقے ان پر گزر جاتے تھے، کوئی چیز کھانے کو میسر نہیں ہوتی تھی، آپ خود جا کر ایسے لوگوں کے درمیان میں بیٹھ جایا کرتے تھے اور یوں فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے درمیان میں آ کر بیٹھوں۔ اس لیے آپ نے فرمایا فقراء سے محبت کرو، ان کی غریبی کی وجہ سے ان سے نفرت مت کرو۔ نفرت کرنے کا تو کسی سے حکم ہے ہی نہیں، اگر کوئی گناہگار بھی ہے تو اس کے گناہوں سے تو نفرت ہو، لیکن گناہگار سے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے تو بیماری سے تو نفرت ہوتی ہے، بیمار سے محبت ہوتی ہے، بیماری کو دور کرنے کی کوشش ہوتی ہے، بیمار کو بچانے کی کوشش ہوتی ہے۔ فرمایا تمہارا کوئی مسلمان بھائی کسی گناہ میں ہے تو گناہ سے نفرت کرو، گناہگار سے نفرت مت کرو۔ تو کسی کی غربت کی وجہ سے، کسی کے مال کے کم ہونے کی وجہ سے اس کو اپنی نظروں سے گرانا، اللہ کے نبی نے اس کو سخت منع فرمایا ہے۔ بہرحال میرے بھائیو دوستو بزرگوں، قیامت کے میدان میں صراط قائم ہوگی، میزان عدل قائم ہوگی، اعمال نامے کسی کے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے، کسی کے الٹے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ جس کے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ اس کی کامیابی کی دلیل ہوگی، اور جس کے پیٹھ کے پیچھے سے الٹے ہاتھ میں دیے جائیں گے فرمایا وہ اس کی ناکامی کی دلیل ہوگی اور یہ علامت ہوگی کہ یہ آدمی جہنمی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے میدان میں بعض لوگ ایسے آئیں گے جو دنیا میں سرداری کو پسند کرتے ہوں گے، ہمیں بڑا بنا دیا جائے، ہمیں صدر بنا دیا جائے، ہمیں سیکریٹری بنا دیا جائے، ہمیں بڑائی دنیا میں بڑائی چاہتے ہوں گے کہ ہم کسی قوم کے، کسی علاقے کے، کسی گاؤں کے، کسی شہر کے، کسی صوبے کے بڑے بن جائیں۔ لیکن جب انہوں نے بڑائی حاصل کری اور لوگوں نے ان کو اپنا بڑا تسلیم کیا تو انہوں نے لوگوں کے درمیان میں انصاف سے کام نہیں کیا، لوگوں کے حقوق جن کے وہ بڑے بنائے گئے تھے ان کے حقوق کو ادا نہیں کیا،
उन्होंने बजाय अपने आप को उनका खादिम समझने के, उनके काम आने के, उनकी जरूरतों को पूरा करने के, उनके फैसले चुकाने के, उन्होंने अपनी जेबों को भरने का काम किया। फरमाया ऐसे लोग क़यामत के मैदान में अल्लाह के सामने इस तरह हाजिर होंगे कि उनकी कमर झुकी होगी और उनके हाथ पीछे बंधे हुए होंगे मुजरिमों की तरह, और सारा मैदान हशर पहचान लेगा ये कौम के सदर साहब आ रहे हैं जिन्होंने अपनी कौम के हुकूक को अदा नहीं किया, ये गांव के सरपंच साहब आ रहे हैं जिन्होंने अपने गांव के हुकूक को अदा नहीं किया और अपनी जिम्मेदारी को इन्होंने पूरा नहीं संभाला। इसीलिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा बनने से मना फरमाया है, बड़ाई को मत चाहो। हाँ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो बड़ाई का तालिब हुआ करता था आप उसको पीछे कर दिया करते थे, और जो बड़ाई से दूर रहता था आप उसको कहते थे कि हाँ तुम्हें हमने अमीर बनाया। अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी की खिदमत में एक दफा आए और कहने लगे अल्लाह के रसूल, मेरी कौम के चंद लोग आए हैं आपसे मिलने के लिए और आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। आपने फरमाया कोई मतलब होगा इसलिए आए होंगे, बेगरज बेमतलब के तो कौन आता है। नहीं अल्लाह के नबी बिल्कुल खालिस आपसे सिर्फ मिलने के लिए आए हैं। आपने फरमाया बुला लो। थोड़ी देर बेटे आकर सलाम मुसाफा करके खैरियत मालूम हुई, कहने लगे अल्लाह के नबी आजकल कोई काम नहीं है हमारे पास, हम आप चाहें तो कहीं का अमीर बना दें, कहीं का गवर्नर बना दें, कहीं नौकरी पर रखवा दें। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो हमारे यहाँ पढ़ाई चाहता है, गवर्नरी चाहता है, अमीर बनना चाहता है, हम उसको अमीर नहीं बनाते, मेरी मस्जिद से तुम चले जाओ। आपने उनको वापस कर दिया। अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाहु अन्हु पास में बैठे थे। आपने कहा अबू मूसा तुम चाहते हो तुम्हें कहीं का अमीर बना दें? अबू मूसा कहने लगे अल्लाह के नबी मैं बिल्कुल नहीं चाहता, मैं बिल्कुल आप मुझे कहीं की जिम्मेदारी न दें। अल्लाह के नबी ने फरमाया जाओ, हमने तुम्हें यमन का गवर्नर बनाया और हमने तुम्हें यमन का अमीर बनाया, और अब तुम यमन के गवर्नर और यमन के अमीर हो, वहां चले जाओ और यमन के हाकिम बनकर अपनी जिंदगी बसर। दुनिया की तरह आजकल की तरह नहीं कि आदमी बड़ा बनने के लिए उल्टे सीधे काम करता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में बड़ाई किसी को दी जाती थी और वो पीछे हटता था। फरमाया जो आदमी बड़ाई का तालिब होगा और फिर अपनी रियाया के हुकूक को अदा नहीं किया होगा, क़यामत के मैदान में उसके पीछे हाथ बंधे हुए होंगे और अल्लाह के इस हाल में हाजिर होगा। इसीलिए हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु को जब खलीफा और अमीर बनाया गया, उमर फारूक जैसा आदमी जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर, मेरे बाद नबुव्वत का दरवाजा खुला होता तो उमर नबी होते, जिनके बारे में इतनी बड़ी बिशारत है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपने बाद जब उनको खलीफा बनाना चाहा तो हजरत उमर ने फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन मुझे खिलाफत की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल खलीफा बनना नहीं चाहता। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया उमर तुम्हें तो खिलाफत की जरूरत नहीं है, लेकिन खिलाफत को तुम्हारे जैसे आदमी की जरूरत है। और ये कहकर हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु को खलीफा बना दिया। जिस दिन से हजरत उमर खलीफा बने उस दिन से हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपने घर के दरवाजे को किवाड़ हटा दिए, दरवाजा, और ये फरमा दिया दिन में रात में किसी भी वक्त में किसी भी मुसलमान की कोई भी जरूरत हो बेधड़क होकर आ सकता है। ये नहीं कि मौके पर ही सुबह दरबार लगेगा, अदालत कायम होगी, उसी वक्त आना है, या एक वक्त मुकर्रर है हाकिम साहब का कि ये 2 घंटे हैं मिलने के, इसी में मुलाकात हो सकती है, उसके बाद मुलाकात नहीं हो सकती है। हर उमर ने फरमाया किसी वक्त भी कोई भी मुसलमान अपना मसला लेके आ सकता है। रात को सोते नहीं थे बल्कि पूरी रात को गश्त किया करते थे कि कहीं कोई मुसलमान भूखा हो तो खाना खिला दें, कोई बेघर हो तो घर का इंतजाम कर दें। आप फरमाया करते थे दरियाए फुरात के किनारे पर अगर मेरी दौरे खिलाफत में, मेरी हुकूमत में अगर किसी भेड़िए ने किसी बकरी पर हमला किया होगा तो क़यामत के मैदान में अल्लाह उसके बारे में भी उमर से पूछेंगे उमर तुम्हारे खिलाफत के दौर में भेड़िए ने बकरी पर जुल्म क्यों किया, तुमने ऐसा इंतजाम क्यों नहीं किया कि बकरी हिफाजत में रहती और भेड़िया उस पर हमला ना करे। कितनी एहतियात किया करें, ऐसे खौफ ज़दा होता। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों
بہرحال قیامت کے میدان میں اس طرح کے مناظر قائم ہوں گے. کوئی مجرم بن کر آئے گا, کوئی اللہ کے دربار کے اندر مومن بن کر آئے گا, اللہ کا فرمانبردار بن کر آئے گا. کوئی حق تعالی شانہ کا ایسا اعزاز فرمائیں گے کہ بغیر حساب کتاب اس کے لیے جنت کے داخلے کا فیصلہ ہوگا. بعض لوگ بغیر حساب کتاب کے جہنم میں جائیں گے, حساب و کتاب میں مبتلا ہوں گے. جس کے پاس جتنا مال کم ہوگا اس کا حساب اتنا ہی آسان ہوگا, جس کے پاس مال جتنا زیادہ ہوگا اس کا حساب کتاب اتنا ہی سخت ہوگا. بہرحال یہ چند باتیں حساب و کتاب اور قیامت کے میدان کے سلسلے میں نے عرض کی ہیں. قرآن کریم میں جگہ جگہ حساب کو, قیامت کو یوم الفصل کہہ کر, یوم القیامہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بیان فرمایا ہے کہ دن آنے والا ہے, 50,000 برس کا وہ دن ہوگا, اور جو کچھ آدمی نے دنیا میں کیا ہے اس کا حساب آدمی کو دینا ہوگا. وہاں دودھ کا دودھ, پانی کا پانی ہوگا. بعض لوگ جنت میں چلے جائیں گے, ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم. نیک لوگ جنت میں چلے جائیں گے, ان کے لیے فیصلہ جنت کا ہوگا, اور جو گناہگار اور اللہ کے نافرمان ہوں گے ان کے لیے فیصلہ جہنم کا ہوگا, اور وہ جہنم میں چلے جائیں گے. بہرحال ہمیں اس بات کی نیت کرنی ہے اور اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ ہم دنیا میں ایسے اعمال کریں کہ قیامت میں ہماری نیتوں کا پلڑا وزنی ہو جائے. ہم دنیا میں اللہ کے نبی کی ایسی سنتوں پر عمل کریں کہ قیامت میں اللہ کے نبی ہمیں پہچان لیں, آپ کے مبارک اور نورانی ہاتھوں سے جام کوثر نصیب ہو جائے, اور قیامت میں اللہ کے نبی کی شفاعت نصیب ہو جائے. اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے سائے کے. اللہ تعالیٰ چند لوگوں کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. اللہ ہمیں بھی قیامت میں عرش کا سایہ نصیب فرما دے, اور اللہ ہمیں ایسے نیک لوگوں میں سے بنا دے کہ جو بغیر حساب کتاب کے اور بغیر قیامت کی پیشی کے براہ راست جنت میں چلے جائیں. اللہ ایسے خوش نصیب لوگوں میں ہمیں بنا دے. قرآن کریم میں صاف اعلان ہے, وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا. قیامت کے میدان میں کچھ اللہ کے بندے نیک ایسے ہوں گے, ٹولیاں کی ٹولیاں, گروہ کی گروہ, قافلے کے قافلے, جماعتیں کی جماعتیں بن کر بغیر حساب کتاب جنت میں جا رہے ہوں گے. حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها. جب وہ جنت کے دروازوں پر آئیں گے تو جنت کے دروازے دربان ان کے لیے پہلے سے کھول کے تیار رکھیں گے. اور جیسے دربان چوکیدار دیکھتا اور صاحب کے آنے سے پہلے دروازہ کھول لیتا ہے, ان کی گاڑی آ رہی ہے تو بغیر رکے ہوئے اندر چلی جائے, صاحب آ رہے ہیں تو بغیر رکے ہوئے اندر چلے جائیں. جنت کے داروغہ اور رضوان ایسے لوگوں کے لیے جنت کے دروازے کھول کر رکھیں گے. قرآن کریم کا اعلان ہے, حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها. جب وہ جنت کے دروازوں پر آئیں گے تو جنت کے دروازوں کو کھلا ہوا پائیں گے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. اللہ ہمیں ایسے خوش نصیب لوگوں میں سے بنا دے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.